بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر کوئی شکوہ تھا نہ شکایت۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش، فقر پر فخر کرنے والے، فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا تک نہ تھا جو نومولود کو اڑھایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، اور نہ ہی نومولود کی ناف پر لگانے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسرے نومولود کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے بھی کچھ نہ مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبور ہو کر ہمسائے کے گھر گئے۔ ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیخ اسماعیل غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح والی بصرہ عیسیٰ زازان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے دست دراز نہیں کروں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ وہ سیدھا سی گدڑی میں ملبوس جب آپ رحمۃ اللہ علیہ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، یہاں کیوں کھڑے ہو، آگے بڑھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ دربان نے آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے قہقہے لگایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اچھا تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بصرہ نے جوں ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی، نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ امیر بصرہ نے کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے جوں ہی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیل ہیں تو امیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر یعنی جمعہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تھا، سخت نادم اور اشکبار ہوا، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہوئی۔ امیر بصرہ نے کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے بھی کم نہ تھے، اور پھر حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا ڈھیر سارا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکل پڑی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی۔ فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے؟ مجھے ڈر ہے کہ ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے غلط قدم تو نہیں اٹھایا۔ شیخ نے فرمایا، نیک بخت، میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں، تعجب ہے تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم ہی نہ تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے اللہ سے قرض لیا ہے، اور اب ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام نہ لیتی تھی۔ کہا، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ شیخ نے فرمایا، نیک بخت، بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ زوجہ بولی، جب تک اصل بات نہ بتاؤ گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔ زوجہ کی اس درجہ اصرار پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادھے سارا ماجرا سنتی رہی۔ پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔